السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ کافی دنوں سے گھر کی مصروفیت پہ ٹائم نہیں دیا تھا اور میں نے کلینزنگ کی۔ کلینزنگ کرنے کے بعد میں نے ایک ریسیپی کا سوچا تھا کہ میں وہ بناتی ہوں، کیونکہ گھر کے تو روز کام وہی جھاڑو پوچھا برتن، تو وہ میں کیا شیئر کروں گی۔ یہاں پہ میں نے ایک ریسیپی کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا تو بہت اچھا بنا تھا اور بہت اچھا تھا، تو وہ میں نے سوچا کہ میں اس کی ریسیپی شوٹ کروں، تو یہاں میں نے اس کی ریسیپی شوٹ کی اور بہت مزیدار سے یہ کباب اور بہت جلدی بن کے تیار ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد شوٹ کرنے کے بعد یہ جمعرات کے دن میں نے شوٹ کی تھی اور صبح جمعہ تھا، تو اس کی یہاں پہ کچھ سامان دینے کے لیے منگا لیا تھا بچوں کو لنچ باکس میں۔ تو کچھ ایک دو دن سے طبیعت بہتر نہیں تھی تو میں اٹھ نہیں پائی، صبح لنچ نہیں دے پائی بچوں کو۔ ایک ہی دن ایسا ہوا ہے ورنہ اور اس کے لیے میں نے ہوم میڈ نیوٹریلا بنا کے رکھی ہوئی تھی بچوں کے لیے، اگر ایسی بات ہو تو بچے ہوم میڈ نیوٹریلا لگا کے لے کے جائیں۔ بس یہاں جمعے کا دن تھا، دن اسٹارٹ ہو گیا اور یہاں پہ میں نے سب سے پہلے بریانی تیاری شروع کر دی، سوچا اس کی بھی ریسیپی شوٹ کر لیتی کیونکہ آگے بقرہ عید آ رہی ہے اور پھر ریسیپیز کا رش لگ جائے گا۔ تو یہاں پہ میں نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ تو جمعے کا دن بہت مصروف ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے گزر جاتا ہے۔ ایک تو ہم پردیس میں ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے کنٹری میں ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کے پاس کرنے کے لیے ایکٹیویٹیز، چیزیں ملنے ملانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ جب پردیس میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کی دنیا بہت چھوٹی سی ہو جاتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتا، آپ کے ملنے والے بہت کم ہو جاتے ہیں، آپ بس اپنے کام سے کام رکھتے ہو اور کام پر جاتے ہو اور ضروری چیزیں جو آپ نے لینی ہوتی ہیں وہ آپ بس لے کے آ جاتے ہو۔ تو یہاں پہ نا باہر جا کے آپ کی جو زندگی اور دنیا ہے نا، ایک ایک دائرہ بن جاتا ہے، محدود سا دائرہ بن جاتا ہے، تو اس میں آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں، تو یہاں تو میں بچوں کو اسکول بھیج دیا، اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے، یہاں چینلز پہ اپنے کام کیا جو آن لائن وغیرہ، تو بس یہ چیزیں، یہی ایک روٹین ہے اور یہی ایک لائف ہے۔ تو جو میں ایک اس روم میں جو لائف گزاری ہوں، اس سے پہلے میں ایک بڑے گھر میں لائف گزارتی تھی، وہ الگ تھی، اس وقت میں ولاگنگ نہیں کرتی تھی، لیکن اب میں نے اسٹارٹ کی یہاں پہ آ کے۔ چلو ہم ولاگ کے ذریعے ہی، ویڈیو کے ذریعے لوگوں سے جڑے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو کام کرنے کو مل جاتا ہے، کچھ لوگوں سے بتانے کو، کچھ سننے کو، کچھ کہنے کو، کمنٹ کے ذریعے، تو آپ ایک نئی دنیا کے رابطے میں مطلب آ جاتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں۔ تو یہ ولاگنگ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اپنے آپ کو ایک نئے زاویے سے کام کو شروع کیا جائے، چیزوں کو شیئر کروں اور دیکھوں کہ میں بھی کافی لوگوں کے ولاگز جب دیکھتی ہوں تو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ الگ الگ کنٹریز کے الگ الگ لوگ ہیں، کس طرح وہ اپنی سروائیو کرتے ہیں، کس طرح کی ان کی ڈشز ہیں، کس طرح کا ان کا کلچر ہے، تو بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ایک ولاگنگ اسٹارٹ کرنے کا یہ بھی مقصد تھا، تو بہت اچھا لگتا ہے، کافی کسی کچھ چیز سیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اتنی دیکھا جائے، زیادہ اپنے کام میں جب مصروف ہو جاتے ہیں پھر آپ کو اتنا دیکھنے کا موقع نہیں ملتا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیسا کر رہا ہے۔ لیکن جتنے بھی لوگ کام کریں، بہت لوگ بہت اچھا اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے۔ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کہ آپ اچھی اپنی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، اپنی ریسیپیز ہو گئی، اپنی نالج ہو گیا، اپنے ہر طرح سے اپنا میک اپ، جس کو جو جو اللہ تعالیٰ نے ایفیشنسی دی ہے وہ اس کو شیئر کرتا ہے۔ اچھا آپ میک اپ میں دیکھیں تو اس میں کتنی ایفیشنسیز ہیں لوگوں میں، کپڑوں میں کتنا لوگوں کا ڈریسنگ سینس، لوگوں کا میک اپ سینس، اتنی چیزیں لوگوں کی زبردست ہو گئی ہیں کہ کیا ہی بات ہے۔ جہاں پہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ لوگوں کو اچھی سے ویل سیٹ ہونے کا اور کمانے کا بھی بہت بہت موقع ملے ہیں۔ سب کی اپنی ایفیشنسی اللہ نے دی ہے، جس کو بھی جو دی ہے وہ اس کو یوز کر کے یوٹیلائز کرے، لیکن یہ بھی نصیب کی بات ہے، اس کو کیا کام آتا ہے اور کس کو اس سے کیا ملے گا، کیا فائدہ ملے گا، کیا نہیں ملے گا۔ سوشل میڈیا اس وقت کا تقاضا ہے، اس وقت کی ضرورت ہے، اور اس وقت کا اسی وقت کا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس پہ کام کریں، اور سب کر رہے ہیں، تو بڑی بڑی اچھی چیزیں کر رہے ہیں۔ تو جو ظاہر سی بات ہے، نیگیٹو لوگ نیگیٹو چیز کو ہی اپروچ کریں گے، اور جو پازیٹیو لوگ ہیں وہ پازیٹیو کو اپروچ کریں گے، تو پازیٹیو ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور پازیٹیوٹی پھیلانے کا ذریعہ بنیں، کیونکہ ہمیشہ کسی نے بھی اس دنیا میں نہیں رہ جانا، سب ٹیمپریری ہے، اور جتنی بھی کامیابیاں ہیں اور خوشیاں ہیں، اینڈ ان سب چیزوں کا اینڈ ہو ہی جائے گا۔ تو اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو سب کے لیے آسانیاں کرے۔ بس یہاں پہ جمعے کی نماز بچے پڑھنے کی وجہ سے تو میں نے ویڈیو شوٹ کر لی تھی، بہت اچھی اور بہت مزیدار سی ریسپی بنی تھی، یہ میں نے شان مرچ مسالے سے بنائی تھی۔
यहाँ पे मैं रेड کلر ایڈ کر رہی ہوں، میرے پاس وہی ریڈ کلر تھا تو میں نے وہی ایڈ کر دیا۔ اس کے علاوہ میں سوچ رہی تھی کہ آج میں گلاب جامن کیک بھی بناؤں، تو میں نے کہا نہیں یار عید قریب قریب ہے، جو بچوں میں کی چیزیں لے کے آنے والی ہیں، تو آج وہ پلان بن گئے، کچھ شاپنگ پہ جاتے ہیں اور وہی شاپنگ کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے پوسٹ پون کر دیا کہ آج بس اتنا ہی۔ اچھا یہ تھوڑا سا دیکھیں اوپر سے کتنا لال افیئر ہو رہا ہے، لیکن یہ جو وائٹ رائس ہے نا ان کے ساتھ مل کے اچھا سا کنٹراسٹ ہو جائے گا، بالکل ایسے ہی ہے دیکھیں، تھوڑے سے وائٹ اور تھوڑے سے ریڈ اچھا لگے گا، یلو کلر بھی کافی اچھا لگتا ہے۔ تو بس جی یہاں پہ بریانی تیار ہو چکی تھی، اور ہم آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو بس خوش رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی آپ سے خوش رہیں، کوشش یہ کریں۔ حالانکہ یہ خوشی یہ اتنا آسان تو نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، سب کو خوش رکھنا، سب کو نہیں آپ خوش رکھ سکتے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی پرابلم رہتا ہے، ظاہر ہے زندگی پرابلمس تو ہوں گی۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔